میدان کربلا میں جو ایک مارکہ بپا ہوا، مارکہ کربلا کہا جاتا ہے، یہ کوئی شخصیتوں کی جنگ نہ تھی، بندوں کی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ ایک نظریہ کی جنگ تھی۔ یعنی وہ نظریہ، وہ فکر حسینیت اور یزیدیت والی ہے۔ ایک طرف فکر حسینیت والے تھے اور دوسری طرف فکر یزیدیت والے تھے۔ ایک طرف نظریہ حسینیت تھا اور دوسری طرف نظریہ یزیدیت تھا۔ یہ دو نظریے تھے، یہ دو فکریں تھیں۔ ان دو نظریوں کی اور دو فکروں کی جنگ تھی، دو شخصوں کی یا دو شخصیتوں کی جنگ نہ تھی۔ دیکھا جائے بظاہر تو یہی صورتحال سامنے ہے کہ اگر دو شخصوں کی جنگ ہو، دو شخصیتوں کی جنگ ہو، تو بظاہر امام علی مقام حضرت امام حسین بے سر و سامان نظر آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے خانوادہ کی مستورات کے ساتھ۔ خانوادہ نبوت کے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بس یہی لوگ ہیں۔ 22 افراد جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے ہیں، 50 افراد جو ہیں وہ صحابہ کی اولادیں ہیں یا اہل بیت کے جانثار ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ 72 افراد پر مشتمل یہ قافلہ ہے اور آگے سے جو ہے ہزاروں کا لشکر ہے۔ تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ اگر شخصوں کی جنگ ہو، شخصیتوں کی جنگ ہو، تو حسین ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یزید جو ہے وہ جیت کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ شخصوں کی جنگ نہ تھی۔ جب فکر کی اور نظریے کی جنگ آ جاتی ہے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فکر حسینیت اور فکر یزیدیت، دو فکریں میدان کربلا میں جب نبرد آزما ہوئیں تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ فکر یزیدیت ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور فکر حسینیت جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ یزید کرنے والا کوئی نہیں ہے، حسین کرنے والا ہر کوئی ہے۔ امام علی مقام کو سلام پیش کرنے والے بھی ہیں، خراج حق تحسین پیش کرنے والے بھی ہیں، خراج عقیدت پیش کرنے والے بھی ہیں، لیکن یزید کو ہر کوئی لعنتوں کا توق ڈال رہا ہے اور پھٹکار اس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دونوں کی قبروں کو دیکھ لو۔ ایک کی قبر پہ، امام علی مقام کے مزار پہ سورج اور چاند اتر رہا ہے اور یزید کی قبر، وہ قبر پہلے سے تو ملتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو اتنا پتہ چلتا ہے کہ یزید کی قبر کو پورے دمشق کے اندر ڈھونڈ کر مورخین تھک گئے، کہیں قبر یزید کی نہ ملی اور نہ نظر آئی، بلکہ اتنا ملا کہ جہاں دمشق والے کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، جہاں دمشق والوں نے روڑی بنائی ہوئی ہے، اس روڑی کے نیچے بتاتے ہیں کہ ایک قبر ہے اور وہ قبر یزید کی ہے۔ فرمایا یزید کی تو قبر کا بھی نشان نہ رہا، اگر تھوڑا سا ملا بھی تو وہ دمشق والوں کے کوڑا کرکٹ والی جگہ پر ملا کہ جہاں وہ اپنا گند ڈالتے ہیں، روڑی ڈالتے ہیں، وہیں پر یزید کی قبر ہے۔ پر حسین کے مزار پر تو آج بھی رب کے انوار کی بارش برس رہی ہے، آج بھی چہرہ محمدی سے نکلنے والے ان تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ آج بھی دنیا جاتی ہے تو صرف انسان ہی نہیں، فرشتے بھی اور حوریں بھی حسین کے قدموں میں آ کر سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دو فکروں کی جنگ تھی، دو نظریوں کی جنگ تھی۔ اس لیے بظاہر آپ اگر کسی کو حق سمجھتے ہیں نا، اس کا ساتھ دے دیا کریں، اس کو پیش نہ کیا کریں، پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کیا کریں، اور یہ نہ دیکھا کریں جی ان کے پاس حکومتی پاور نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے اقتدار نہیں ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے، ان کے پاس فورس نہیں ہے، ان کے پاس افراد نہیں ہیں، ان کے پاس بظاہر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ یہ حق بات کرنے والے تو بے سر و سامان ہیں، یہ تو بیچارے تھوڑے ہیں، یہ تو غریب قسم کے لوگ ہیں۔ یہ نہ دیکھا کریں جب صدیاں گزرتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے زیادہ ساز و سامان والے مرد آباد ہو گئے، کم ساز و سامان والے زندہ باد ہو گئے۔
یہ وقت گزرنے سے پتہ چلتا ہے جب اہل شعور مل کر بیٹھتے ہیں، اہل فکر و دانش مل کر بیٹھتے ہیں، جب اہل حل و عقد مل کر بیٹھتے ہیں، جب سچا اور سچا تاریخ دان قلم اٹھا کر وہ تاریخ لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ زبان خلق نکار خدا جب رب کی مخلوق بولتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا، باطل پر کون تھا، حق پر کون تھا۔ فکر یزیدیت کس کی تھی، فکر حسینیت کس کی تھی۔ جب وہ تاریخ لکھی جاتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ سچ کدھر تھا۔ پھر یزیدی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، حسینی نعرے لگاتا رہ جاتا ہے۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کر لیں اور آج ہی اپنی زندگی میں سوچ لیں ساتھ کس کا دینا ہے۔ بظاہر بے سر و سامہ دیکھ کر حق کو دھتکارا نہ کریں، حق کو پیٹھ نہ دیا کریں، حق کو پشت نہ دیا کریں۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر رنگینیاں، رونقیں، ریل پیل، پیسے کی، جاہ و جلال کی، روب و دبدبہ کی، اقتدار کی، وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امام علی مقام کے ساتھ جنگ تو ہوئی لیکن یزید کتنا عرصہ جی سکا؟ 39 سال کی عمر میں جہنم رسید ہو گیا۔ 3.5 سال اس نے حکومت کی اقتدار کیا اور موت بھی اس کو بڑی بھیانک اور خطرناک آئی۔